مجلس میں حضور واز فرما رہے تھے، چٹائیاں بچھی تھیں اور صحابہ کرام ان پہ موجود تھے، گفتگو سن رہے تھے۔ اب مزید کسی آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ چٹائیوں پہ تو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، تو وہ صحابی پیچھے کچے فرش پہ اوپر بیٹھ گئے، کچی زمین کے اوپر۔ پہلے یہ ٹائل، سنگ مرمر اور یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا، زمین کے فرش ہوتے تھے، مٹی کے اوپر بیٹھ گئے۔ جس وقت حضور نے دیکھا کہ صحابی مٹی کے اوپر بیٹھ گئے ہیں گفتگو سننے کے لیے، تو کاندھوں کے اوپر چادر رکھتے تھے حضور علیہ السلام۔ آپ نے وہ چادر اتاری اور ان کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ نیچے زمین کے اوپر نہ بیٹھو، یہ لو چادر بچھا لو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب وہ چادر ان تک پہنچی، انہوں نے چادر کو تھاما، چوما، آنکھوں پہ رکھا، سینے سے لگایا، عرض کی یا رسول اللہ، ہماری اتنی جرت، ہماری اتنی مجال کہ اس چادر کو ہم نیچے بچھا کے اوپر بیٹھیں، اتنی جرت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ عظیم چادر ہے، جب آپ کے کاندھوں پہ ہوتی ہے تو پیغام عرش الہی سے اترتا ہے، جبریل اللہ کا کلام لے کے نازل ہوتے ہیں، اور ہم یہ نیچے بچھا کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے چادر نیچے نہیں بچھائی، چادر کے اوپر نہیں بیٹھے، لیکن ان کے دل میں کتنی عزت بڑھ گئی حضور کے لیے، اور کتنا مقام پیدا ہو گیا، کتنا مقام بڑھ گیا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک ضابطہ دیا حضور علیہ السلام نے کہ بعض مقامات پہ آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، آپ کی طاقت صرف نہیں ہوگی، آپ کا مال خرچ نہیں ہوگا، آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، زبان سے ایک چھوٹا سا جملہ ادا کرنا ہے، اور اس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا، اور سامنے والے کا اگر آپ نے دل جیت لیا، اس کا دل خوش کر دیا، تو پھر عرش کا رحمان آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کے بجائے تیر برساتے ہیں، اور کبھی ہم نے اندازہ نہیں کیا کہ ہماری بات کسی کے لیے سکون کا سبب ہے یا تکلیف اور اذیت کا سبب بن رہی ہے۔ کبھی اس چیز کی طرف ہم نے غور نہیں کیا۔